السلام علیکم ناظرین، نعیم جٹ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل موٹیویشنل ہسٹری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ آج کل جو ایک جنگ جاری ہے اسرائیل کے یہودیوں کے اور فلسطین کے مسلمانوں کے مابین، اس جنگ کے بارے میں ہے کہ اصل میں یہ جنگ ہے کیا۔ بیسیکلی یہ جنگ بیت المقدس کی فتح کی جنگ ہے۔ بیت المقدس بیسیکلی 3 مذاہب کی جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات کی مدد سے بنایا گیا ہیکل، جو کہ بیسیکلی یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ ساری جو جنگ ہے اسی چیز سے متعلقہ ہے۔ بیسیکلی جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ جنگ بیسیکلی 3 مذاہب کی جنگ ہے۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بیسیکلی کہانی حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل بیسیکلی ایک ایسا لقب تھا جو اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ان کے لیے، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا، اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ لوگ جانتے ہیں کہ 12 بھائی تھے۔ بیسیکلی حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک ہی سگے بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا، اور باقی 10 سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، ان کی نسل وہاں پہ آگے بڑھی تو اس نے آنے والی تمام بنی اسرائیل کو یہودی کہلایا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جن میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر بھی قرآن پاک سے ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے قرآن پاک کے اندر، جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، جو کہ بالکل سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس گائے مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل کے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ صندوق یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں تو مکمل نہ ہو سکا، لیکن بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کیا، اور اسی دوران میں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا
اور ہیکل سلمانی کو بھی گرا دیا گیا اور تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو یہاں دوبارہ آباد کیا اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلمانی پھر ایک دفعہ تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، نجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس زندہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلمانی کو گرایا گیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ گریہ ازارہ کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ہیکل سلمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ چونکہ مسلمانوں کے لیے یہ بھی انبیاء کی ایک نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی بھی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت یعنی نماز کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے ہی قبلہ اول وہی رہا جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور عین تابوت سکینہ والی جگہ پر وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائی ان پر برہم ہوئے۔ انہوں نے وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سال تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی یہ دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ پھر دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی، جو کہ 1939 سے 1945 تک رہی۔ اس میں جرمنی کے ایک عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن کر یہودیوں کو مارا۔ قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان کی پہچان بنانی مشکل ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور یہ تسلیم کر چکے تھے ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی حیثیت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن وقت تک
उस वक़्त तक यहूदी ख़ुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को इस छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब इनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्कद की और यहूदियों के लिए आम आफ़ी का ऐलान किया गया। यूँ सियासी और इक़्तिसादी मफाद परस्ती ने 2000 सालों तक एक दूसरे के अज़ली और जानी दुश्मनों को एक ही साथ में ला खड़ा किया, और कुरान की ये बात भी सच हो गई कि यहूद और नसर एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए, इसलिए ख़ुद को कसूरवार कहते हैं। ख़ुद को सज़ा देने के लिए जंजीरों और चमड़ों से पीटते रहे और ये दीवारें गिरिया के पास आकर आज़ारो कतारी करते हैं, आहोजारी करते हैं। ये ईमान रखते हैं कि तीसरी बार इन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए इन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गईं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तमीर करके ताबूत सकीना वहाँ रखना है। ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब मसला ये था सुरग गाय का, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं। वो जब तक वो पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते, और ये पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देनी ज़रूरी होगी। वो गाय जिसकी निशानियाँ कुरान पाक में बयान की गई हैं, वो उस वक़्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल पेश हुई थी, और अब भी 100 साल से वो वही गाय की तलाश करते रहे हैं। टेक्नोलॉजी का दौर इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजर्बा तो उन्होंने कर लिया। फिर इस तजर्बे की बदौलत वही निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। सन 2019 में एक अमेरिकी रियासत से 5 अदद गायें इन्हें मिल गईं, जिसके जिस्म पर सुर्ख रंग के निशानात तो थे, लेकिन इसके अलावा कोई बाल भी ऐसा नहीं था। इन्हें किसी काम के लिए इस्तेमाल किया भी नहीं गया था। अगली निशानी ये थी कि इसके किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ इन्हें भी टेस्ट किया गया, और इस पर उस बीमारी का भी कोई असर ना हुआ। अलगरज कुर्ब क़यामत और दज्जाल के ज़हूर वाली तमाम तर निशानियाँ वो मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ तक कि अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर, इंजीनियर, बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह पर मौजूद रहना, अपनी मर्ज़ी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा लेना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब बेसिकली दज्जाली निशानियाँ हैं, जो आज के दौर में कोई काम मुश्किल नहीं रहे। हमारे मज़हब इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों ने उन्हें इतने अच्छे से तैयारी कर ली है, यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसे दरख्त जिसको करगद के नाम से पुकारा जाता है, वो भी दरख्त उन्होंने लगा लिए हैं। ये बेसिकली ये वो दरख्त हैं जो ये समझते हैं कि जब क़यामत का ज़हूर होगा तो ये दरख्तों के पीछे अपने आप को पनाह देंगे। बाबिलद, जिस जगह हदीस के मुताबिक दज्जाल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का ज़िक्र मौजूद है, इस जगह वो दज्जाल के फ़रार होने के लिए एयरपोर्ट भी बना चुके हैं। ये सब तो कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं, और हैकल सुलेमानी ने भी बन कर रहना है। फिर असल जंग है क्या? असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि नमाज पढ़े ना पढ़ें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक खा कर हमें खुशी महसूस करते हैं, और फ़िरक़ों के खराफात में उलझे हुए हैं। फ़लस्तीनियों के लिए सवाए दुआ के और एहतजाज के हम कर भी क्या सकते हैं कि हम अकायद में इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में ना आ जाएं। क्या हम यहूदियों के मुकाबले में निकलने वाले खरासा मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं, या बस सोशल मीडिया के तमाशाई हैं? ये आज की सोचने की बात है। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली ये जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है, या फ़लस्तीन के मुसलमानों की, पूरी दुनिया के मुसलमानों की और यहूदियों की जंग है, ये जंग है क्या? कैसा लगा है आज आपको ये व्लॉग? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो काइंडली मेहरबानी करके इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ एक नए टॉपिक में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।